السلام علیکم تحفہ عالی مدد ناظرین، میں اپنے چینل امام الکلام سے آپ کے لیے یہ پہلی ویڈیو جو باقاعدہ پہلی حدیث کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں شیئر کر رہا ہوں، اور آپ کی دعاؤں کے سائے میں اور آپ کے دعائیں لیتے ہوئے انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھوں گا۔ اور میرے تمام مومن بہن بھائیوں سے یہ اپیل ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریے تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین تک یہ راز و اسرار پہنچ سکیں۔ جیسا کہ میں نے اپنی ابتدائیہ انٹروڈکشن کی ویڈیو میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ وہ احادیث ہوں گے جو محمد و آل محمد کے رازوں میں سے راز ہیں، اور یہ صعب و مستصعب، مشکل اور دشوار تر احادیث ہیں۔ یہ وہ احادیث ہیں جن کو صدیوں سے چھپایا گیا۔ آپ اس کو علم کی یتیمی سمجھ لیں، یا لوگوں کی ہٹ دھرمی سمجھ لیں، یا اس کو تعصب سمجھ لیں، یا آپ اس کو دین پہ اجارہ داری سمجھ لیں، کہ جن لوگوں نے بھی یہ سارے کام کیے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ مومنین تک یہ حقائق پہنچیں، اور مومنین تک جب یہ حقائق پہنچتے ہیں تو یقیناً مومنین اس زبردست علم کے نتیجے میں اپنی نفس کے اندر، روح کے اندر اور ابدان کے اندر جو بھی بیماریاں پیدا ہوئی ہیں بے ہدایتی کی وجہ سے، شیاطین کی وجہ سے، تو ان سب بیماریوں کا علاج مولا کے اس کلام کے اندر موجود ہے، اور یقیناً آپ جب اس سے مستفید ہوں گے تو اس حقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ تو اس سے قبل کہ میں کوئی اور بات آپ کی خدمت میں پیش کروں، آپ کے اور حدیث کے درمیان میں زیادہ مخل میں نہیں ہونا چاہتا۔ آپ کی خدمت میں اس سلسلے کی پہلی حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جس کا ٹائٹل یا عنوان ہے فی معرفت ابتداء خلیقت و اول شیء خلق اللہ تعالی، یعنی اس شے کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ جس شے کو اللہ نے سب سے اول خلق کیا ہے، ان کے راز و اسرار کے بارے میں ہے۔ اور مولا کے جلیل القدر صحابی جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، جن کا نام مفضل ہے، اور مولا کے بہت ہی قریبی صحابیوں میں، یعنی آپ یہ سمجھیے کہ جس طرح رسول خدا اور امیر کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جناب سلمان محمدی کا رتبہ تھا، اسی طرح امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جناب مفضل وہ مقام اور مرتبہ رکھتے تھے۔ تو انہی سے یہ روایت لے کر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلقت کی ابتدا کی معرفت کے بارے میں اور اللہ نے سب سے پہلی جو چیز خلق کی۔ مفضل بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو عبداللہ کے سامنے یہ آیت پڑھی کہ کہہ دیجئے کہ زمین میں گھومو اور دیکھو کہ مخلوق کا آغاز کیسے ہوا، پھر اللہ تمہیں ایک اور زندگی دے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے عذاب دے اور جس پر چاہے رحم کرے، اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اس آیت کو میں عربی میں بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ مومنین کو، سننے والوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأۃ والآخرۃ ان اللہ علی کل شیء قدیر یعذب من یشاء ویرحم من یشاء والیہ تقلبون۔ آپ نے فرمایا ہے مفضل، اگر لوگ ابتدائے خلق کے بارے میں جان لیں تو کبھی بھی دو آدمی دین کے بارے میں اختلاف نہ کریں۔ میں نے کہا ہے میرے مولا و سردار، میں وہی جانتا ہوں جو آپ نے مجھے سکھایا ہے، پس مجھے اس کی تفسیر بتلائیں۔ تو فرمایا اس کی تفسیر آیت میں ہی ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ثواب و جزا و سزا دینا دنیا میں ہی ہے۔ اللہ کا قول وہ جسے چاہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحمت کرتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ عذاب و رحمت اس دنیا میں حشر و نشر سے پہلے مسخ کرنے میں ہے؟ ناظرین و سامعین، یہ بات بہت غور سے آپ سماعت فرمائیے گا۔ حشر و نشر سے پہلے مسخ کرنے میں ہے، اور پھر اس کے بعد تم اس کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ میں نے کہا ہے میرے سردار، آپ نے سچ فرمایا کہ اس کا عذاب آج کے دن ہی ہے۔ پھر آپ نے ابن ذبیان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے یونس ابن ذبیان، تم اہل کوفہ ابتدائے خلق کے بارے میں کیا کہتے ہو؟
کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آدم سے پہلے ابلیس کو خلق کیا۔ آپ نے فرمایا انہوں نے یہ کہہ کر اللہ پر جھوٹ باندھا۔ جان لو کہ اللہ نے تاریکی سے پہلے نور کو خلق کیا، شر سے پہلے خیر کو خلق کیا، آگ سے پہلے جنت کو، عذاب سے پہلے رحمت کو، ارواح سے پہلے اشباح کو، ابدان سے پہلے ارواح کو، اور موت سے پہلے ابدان کو خلق کیا۔ اللہ نے موت کو فنا سے پہلے خلق کیا، اور فنا کو تراکیب سے پہلے، اور تراکیب کو قیامت سے پہلے، اور قیامت کو نشر سے پہلے، اور نشر کو قصاص سے پہلے، اور قصاص کو ندامت سے پہلے، ندامت کو حشر سے پہلے، حشر کو اس زمین و آسمان کے ظاہر ہونے سے پہلے خلق کیا۔ بے شک اللہ زبردست طاقت والا ہے۔ میں نے کہا اے میرے سردار، اللہ نے سب سے پہلے کون سی چیز خلق کی؟ فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے نور کا سایہ بنایا۔ میں نے پوچھا اللہ نے اسے کس چیز سے خلق کیا؟ فرمایا اسے اپنی مشیت سے خلق کیا، پھر اسے تقسیم کیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ کا یہ قول نہیں سنا؟ کیا تم نے اپنے رب کو نہیں دیکھا کہ اس نے کیسے سائے کو بڑھایا اور پھیلایا؟ اگر وہ چاہتا تو اسے ساکن بناتا۔ پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر ہم نے اسے اپنی طرف قبض کرنا آسان بنایا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اسے پانی، زمین اور عرش کے خلق کرنے سے پہلے خلق کیا۔ میں نے کہا کون سی مثال پر؟ فرمایا اپنی صورت کی مثال پر۔ پھر اسے سایوں میں تقسیم کیا، ان سایوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر اللہ نے ان کی تعدیب کی۔ میں نے کہا کیسے تعدیب کی؟ فرمایا اپنی تسبیح خود کی تو انہوں نے اس کی تسبیح کی، اس نے اپنی حمد خود کی تو انہوں نے اس کی حمد کی، اس نے اپنی حقانیت بیان کی تو انہوں نے اس کی حقانیت بیان کی۔ اگر ایسے نہ ہوتا تو وہ اس قابل نہ تھے کہ اپنے رب کی ثنا و شکر کرتے، اور نہ ہی وہ جانتے تھے کہ بولا کیسے جاتا ہے اور خاموش کیسے رہا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے کلام کو سمجھو۔ پھر میرے سردار نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اللہ کی فطرت کے جس پر اس نے اپنے لوگوں کو خلق کیا ہے، اللہ کی مخلوق کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، یہی سیدھا دین ہے، اللہ اکثر لوگ نہیں جانتے لیکن۔ پھر فرمایا سائے اسی طرح 7000 سال تک اللہ کی حمد بیان کرتے رہے۔ اللہ کا اس پر شکر ہے کہ اس نے اس تسبیح سے 7 آسمانوں کو خلق کیا، پھر ان سایوں کی تسبیح سے اشباح کو پیدا کیا اور اسے سایہ بنایا، اور اپنے نفس کی تسبیح سے حجاب اعلیٰ پیدا کیا۔ پھر میرے سردار نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، کسی بشر کے شایان نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے سوائے وحی کے یا پس حجاب، یعنی اشباح سے کہ جنہیں تسبیح اذلہ سے پیدا کیا گیا، اور اللہ کے اس قول کے معنی پس حجاب یعنی اشباح کے جنہیں اس نے 7 سایوں سے پیدا کیا، اور اللہ کے اس قول کے معنی میں کہ پس حجاب پردے کے پیچھے سے، اس سے مراد وہ اشباح ہے کہ جو سائے سے خلق کیا گیا۔ پھر ان کے لیے 7ویں آسمان سے 7ویں جنت پیدا کی، پھر فرمایا اس کے پاس جنت ماوا ہے اور یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ پھر اللہ نے آدم کو خلق کیا اور ان سے ان کی ذریت سے عہد لیا، اور اللہ نے فرمایا کہ تمہارا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں علم نہیں سوائے اس کے کہ جو تم نے ہمیں سکھایا۔ فرمایا اس سے مراد وہ حجاب اعلیٰ ہے جسے اللہ نے اپنی تسبیح سے خلق کیا اور ان کو بتایا اور سکھایا۔ اسی طرح مخلوق پر حجت واجب ہوئی۔ پھر اللہ نے ان سے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور میری قدرت میں ہے کہ میں تم جیسے بے شمار پیدا کروں اور تم عاجز ہو کہ کسی بھی چیز کو خلق کر سکو؟ انہوں نے کہا جی ہاں اے ہمارے پروردگار، یہی وہ میثاق ہے کہ جو ان سے لیا گیا۔ پھر اللہ نے اسی مثال پر 7 آدمیوں کو خلق کیا اور آدم کے لیے 1 آسمان اور 1 جنت پیدا کی۔ سب سے پہلے جس نے میثاق کا جواب دیا وہ آدم اول بنا، اور اس کے بعد دوسرا، اسی طرح ایک کے بعد ایک، پھر پہلے کو دوسرے پر فضیلت دی۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور سبقت لے جانے والے اور ان کا کیا کہنا، یہی لوگ مقربین ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے دوسرا نور خلق کیا جو تیسرے نور سے افضل ہے، اور پھر سائے کو
अपने इस इरादे से खल्क किया, फिर इनकी पहले की तरह तादीब की और इनके लिए दूसरा आसमान और दूसरी जन्नत पैदा की। फिर अल्लाह ने फरमाया, पस मुझे इनके नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। उन्होंने कहा, हम नहीं जानते सिवाय इसके कि जो तूने हमें सिखाया। अल्लाह ने दूसरे हिजाब से कहा कि मुझे इनके नाम बताओ, तो इसने इनके नाम बता दिए, और ये कि वो किस चीज़ से खल्क किए गए, और जिनसे आसमान, जन्नत, साए और इशबाह को खल्क किया गया, और पहले आसमान वालों से मिसाक लिया हिजाब अव्वल के लिए, और दूसरे आसमान वालों से हिजाब सानी के लिए अहद लिया। फिर मेरे सरदार ने ये आयत तिलावत फरमाई, और जब हमने तुमसे मिसाक लिया और तुम पर तूर को बुलंद किया, और तूर हिजाब अव्वल है और अल्लाह का कौल जो हमने तुमको दिया है उसको कुव्वत से पकड़ लो, और ये शहादत में मारिफत है। बस जो आसमान के दरमियान था वो आसमान की तरफ चला गया, और दूसरा हिजाब अल्लाह की तरफ से अदा करने वाला हो गया। जब 7वें आसमान की तरफ चढ़ा, और इस तरह के जब रब दूसरे और चौथे आसमान की तरफ उतरा, तो ये इनके लिए तादीब थी। इसी तरह हिजाब 7वें आसमान वालों के लिए हुज्जत बन गया, और ये सबसे पहला हिजाब। आसमान दरवाजे बन गया। फिर आपने इस आयत की तिलावत फरमाई, और घरों में उनके दरवाज़ों से आओ। फिर अल्लाह ने दूसरे नूर को खल्क किया, और दूसरे नूर को सायों और इशबाह से, और इसी तरह तीसरे हिजाब को खल्क किया जैसे दूसरे हिजाब को किया था। और आदम सालिस को भी वही हुक्म दिया गया जो आदम सानी को दिया गया था, और इसी तरह इनकी तादीब की। इसके बाद अल्लाह ने तीसरा और चौथा नूर खल्क किया, फिर 5वां, 6ठा और 7वां नूर खल्क किया। फिर फरमाया कि जो हुर्मत वाले महीने हैं इनमें कोई कमी नहीं, जायज़ नहीं। मैंने कहा, हुर्मत वाले महीने कितने हैं? फरमाया 4 हैं। मैंने कहा, ये महीने मोहतरम कैसे हुए? फरमाया, क्योंकि हिजाब अव्वल अल्लाह के हिजाब सानी से ज़्यादा करीब है, और साए और इसी तरह अरवाह हैं। फिर अल्लाह ने 5 नूर खल्क किया, इसी तरह जैसा मैंने तुमको बताया। फिर इसी तरह 6ठा और इसी तरह 7वां नूर खल्क किया, और अल्लाह ने 5वां नूर अपने अम्र से, और 6ठा अपने फ़हम से, और 7वां अपने अम्र और नवाही से खल्क किया। और फरमाया कि इनमें सबसे कमज़ोर 7वां है, यानी सबसे कमज़ोर और कम नूर वाला, लेकिन इनमें से ईमान और यकीन में ताकतवर है। जान लो कि अल्लाह ने पहले की मिसाल पर साए और इशबाह को खल्क किया, और उनके लिए हिजाब को इन पर हुज्जत बनाया, और इनमें से हर एक उन पर हुज्जत है, एक के बाद एक, और सब के सब रब के शाहिद हैं। और इन सब ने आसमानों की तख्लीक का मुशाहिदा किया 7 अनवार से, और इन तमाम अनवार को इसके मालिक के लिए मुक़द्दम बनाया, और इसकी मिक़दार 50,000 साल बनाए। बस बेशक अल्लाह बेहतरीन खल्क करने वाला है, और वो ही हमारे लिए काफ़ी है, और वो हमारे लिए काफ़ी है, और बेहतरीन दोस्त, कारसाज और मददगार है। सामीन मोहतरम, नाज़रीन किराम, ये थी वो पहली हदीस जो खिलकत की इब्तिदा के लिए मैंने आपकी खिदमत में पेश की है। चूँकि ये वीडियो 10 मिनट से तजावुज़ कर गई है, इसलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपकी खिदमत में इसी सिलसिले की दूसरी हदीस पेश की जाएगी कि जिसमें खुदावंद ज़ुल जलाल ने अपने वसीलों के ज़रिए हम तक ये बात पहुँचाई कि इलल सायों, इशबाह और अरवाह की मारिफत में, और कैसे इनको तादीब की कि अबदान को अपने नफ्स के ज़रिए पहचानें। तो यकीनन ये वो अहादीस हैं कि जिनको इससे पहले मिंबरों से बयान नहीं किया गया, और इसके बाद अगर कोई बयान करेगा भी तो वो कासिम ज़ैदी से सुनकर इस चैनल के तवस्सुत से ही बयान करेगा। मैंने आपकी खिदमत में पहले ही अर्ज़ कर दिया गया, ये हदीसें बहुत मुश्किल दुश्वार तर हैं। इन अहादीस को बार बार सुनिए, और अगर आपको कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आती तो बेशक आप कमेंट्स में वीडियो में बता सकते हैं, तो मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि मसरूफ़ियत के बावजूद आपको जवाब दे सकूँ। और फिर आखिर में मेरी इल्तिमास है आपसे कि जितने भी मोमिन बहन भाई इस चैनल को देख रहे हैं कि वो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ताकि नई वीडियोस जितनी भी बने वो सब आपकी खिदमत में पहुँच सकें। आमीन या रब्बुल आलमीन। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।